جو بعض مسائل ہیں وہ بھی سن لیجئے، اور اس میں بعض اختلافی مسائل ہیں وہ بھی بڑے مضحکہ خیز مقابلہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، لا تذبحوا الا مسنہ، کوئی جانور جس کو آپ نے قربان کرنا ہے وہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 2 دانتا۔ اس 2 دانتے سے مراد کیا ہے؟ یہ کم از کم مقدار ہے، یعنی 4 دانت، 6 دانت، 8 دانت سارے مسنہ کے حکم میں ہیں۔ الا ان یعصر علیکم، مگر آپ بازار گئے، دوندا اویلیبل نہیں، دوندا جانور مل نہیں رہا، آپ نے پلان کیا میں نے 25,000 کی قربانی کرنی ہے، 25,000 کا کوئی بکرا دوندا نہیں ملا، اب آپ کیا کریں؟ اب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، تیری جیب تنگ ہے، تو بھیڑ کا، دمبے کا، اس قسم میں سے کوئی ایک جانور جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، بعض محدثین نے 9 مہینے بھی لکھا، اس کو قربان کر دے، کیونکہ 1 سال کا جانور قربانی کے لیے لگ جاتا ہے، اس کے اندر طاقت اتنی قوت ہوتی ہے، اگرچہ ابھی اس کے دانت نہ بھی گرے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے، مگر کب؟ جب تیری جیب اجازت نہ دیتی ہو یا مارکیٹ سے اویلیبل نہ ہو۔ اگر مارکیٹ میں 2 دانتا اویلیبل ہے، یہ بھی عجیب ٹرینڈ ہے مارکیٹ میں، 2 دانت کا جانور بکرا مل رہا ہے، چھترا مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، کھیرا دمبا 70,000 روپے کا نہیں لگتا، نہیں لگ سکتا، 70,000 کا جانور اویلیبل ہے دوندا۔ اگر تو صرف اس بنیاد کے اوپر کھیرا 2 دانت سے کم کرنا چاہتا کہ خوبصورت ہے، بڑا ہے، صرف 2 دانت کے جانور کی قربانی ہوگی، اور اس سے اوپر جتنی عمریں ہیں سب کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1 بات یہ سمجھ لیجیے۔ نمبر 2 بات، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ کھڑا ہو تو پتہ لگے ابھی گرا ہے، ابھی گرا ہے، ان کی قربانیاں نہیں لگتی۔ جو کان کٹے کا مسئلہ ہے، اگر وہ بہت معمولی سا کٹ ہے وہ جانور لگ جائے گا۔ اب آئیے اس معرکۃ العراء مسئلے کی طرف، جس کو بلا وجہ اختلافی ایسے شو کیا جا رہا ہے جیسے بڑا کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان مسائل میں سے ہے جس میں اجتہاد ہے، جس میں سے ایک نص کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں، اس لیے جو ایک کے قائل ہیں وہ دوسرے کے اوپر تان نہ کریں، جو دوسرے کے قائل ہیں وہ پہلے کے اوپر تان نہ کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی، بھینس جو ہے، بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے 8 ازواج، 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا، نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور، 8 ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8۔ کون سا؟ بکرا، گائے، اونٹ اور بھیڑ۔ بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا، ہم مانتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہی واضح ہے کہ یہ 8 جانور قربانی کے لیے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ کی سنت واضح ہے۔ کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا ہے؟ ہرن حلال نہیں؟ حلال ہے۔ جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری، ہوگی ہی نہیں۔ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، 12 سنگے کی قربانی نہیں ہو سکتی، پاڑا کی قربانی نہیں ہو سکتی، اڑیال کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے جانور، سینکڑوں کی تعداد ہے حلال جانور، حلال جانور تو سینکڑوں ہیں، کیا سب کی قربانی ہوگی؟ نہیں، صرف ان 4 جوڑوں کی، یعنی 8 کل نر مادہ ملا کے اور 4 جنس کے اعتبار سے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہوا؟ اختلاف یہ ہے جی، جو بھینس ہے اور کٹا ہے، کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہے، معمولی سا، عام فہم سا۔ یہ کوئی فقہ حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اہل حدیث کے اندر دونوں طرف جید علماء، احناف کے اندر جید علماء، بریلویوں میں جید علماء۔ اختلاف کیا؟ لغوی اعتبار سے، آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو کسی سپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم، اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے۔ گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے۔
اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ بات کھلے دل سے کہہ رہا ہوں, جس کو ہمارے دلائل بہتر لگیں وہ اس کو راجح سمجھے. جو اس بات پہ متفق ہیں یا ان کو یہ دلیل کافی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی شکل کی ہے اور لغت میں اس کو بھی گائے کہا گیا اس لیے کر لینی چاہیے, ہمیں ان کے اوپر بھی تان و تشنیع نہیں ہے, کوئی تانا نہیں ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے, بھینس کا ایک مخصوص, دو مخصوص, تین مخصوص کلر ہوتے ہیں. گائے ہر کلر میں ملتی ہے, پانی سے بھاگتی ہے. دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا. بہت سے ساتھی, وہ ساتھی بھی, میں علماء کو تو تان و تشنیع نہیں کرتا لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے تھے جی کرونا کے اندر سائنس کی رائے حتمی ہونی چاہیے. علماء کو کیا پتا, میڈیکل سائنس کو, وہاں پہ سائنس کی رائے حتمی ہو, یہاں پہ بفلو کو, بھینس کو گائے سے الگ پوری دنیا کے سائنسدان سپیشی مانے. یہاں پہ سائنس نہیں, یہاں پہ لغت چلے گی. جی لغت میں ایک جیسی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھینس کی قربانی ثابت ہے نہ کٹے کی. البتہ ابتدائی میں علماء نے زکوٰۃ کے اندر ان کو ایک جنس میں ماننا, جس کی وجہ سے امت کے اندر یہ دو رائے موجود ہیں کہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ رکیے, سمجھ لیجئے, بھینس اور کٹے کی قربانی تب کرنی چاہیے, مثال دے رہا ہوں, بالفرض ان کا موقف مان لیا کہ یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے نہیں ہے, لیکن کب کرنی چاہیے؟ جب مارکیٹ میں گائے ختم ہے, جب مارکیٹ میں اونٹ نہیں مل رہا, جب مارکیٹ میں بکرا چھترا دمبا نہیں مل رہا, پھر آپ یہ اجتہاد کریں کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے, اس کو بھی قربانی میں ڈال دیا جائے, تو بات کہیں سمجھ آتی ہے. لیکن جب مارکیٹ میں وافر وہ 8 جوڑے جن کو اللہ نے نام لے کے آپ کے لیے کہہ دیا قربانی میں صرف یہ 8 جوڑے لگیں گے, آپ کو چاہیے آپ صرف انہی 8 جوڑوں میں رہیے. کیا اشکال, یہ کیا وہم, اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو